القرآن 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ قرآن مجید کا 7واں پارہ اس آیہ مبارکہ سے شروع ہوتا ہے اور اس کی پہلے کلمات وَإِذَا سَمِعُوا کے وَإِذَا سَمِعُوا سے پہچانا جاتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا کہ قرآن مجید میں پاروں کی تقسیم ذرا غیر منصفانہ تقسیم ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مصحف لے کر اس کے صفحے گن کر اس کو 30 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، جس سے صورتیں تو کٹی ہی، آیات بھی مضامین بھی بعض اوقات کٹ گئے۔ جیسے 5ویں پارے کے آغاز میں ہم نے دیکھا تھا کہ 4تھے پارے کے آخر میں آیت تو ختم ہو رہی تھی لیکن اوپر لا لکھا ہوا تھا کہ جملہ مکمل نہیں ہے، لیکن 4تھا پارہ وہاں پر مکمل ہو گیا۔ اسی طرح یہاں پر بات چل رہی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا تھا کہ تم عداوت اور دشمنی میں یہودیوں اور مشرکین کو سب سے زیادہ پاؤ گے، شدید پاؤ گے، اور تم پاؤ گے یقیناً ان لوگوں کو دوستی کے لحاظ سے مومنوں سے قریب تر، اور انہی کی آگے وضاحت آ رہی ہے نصارہ کی، کہ جب وہ سنتے ہیں اس کو جو ما انزل الی الرسول، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں اس حق کو پہچان کر جو ان کے سامنے آیا ہے۔ اس کے مقابلے میں پھر جو بات بار بار آئی ہے، دہرائی گئی، والذین کفروا کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ کہ جو انکار کرتے ہیں اور ہماری آیات کو جھوٹا قرار دیتے ہیں، یہ جہنمی ہیں۔ فرمایا گیا مومنوں، جو پاکیزہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو اور حدود سے تجاوز نہ کرو۔ اس کے بعد قسم کا مضمون زیر بحث آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں کا پر تمہارا محاسبہ نہیں کرے گا۔ یعنی لغو قسموں سے مراد یہ ہے کہ بعض لوگوں کی تکیہ کلام ہوتا ہے، زبان پر چڑھا ہوا ہوتا ہے، قسمیں، اللہ دی قسم، ایمان نال، یہ کیا ہے؟ ہیں تو یہ قسمیں، لیکن کیونکہ یہ غیر ارادی طور پر اور عام زبان کے محاورے کے طور پر کھائی جاتی ہیں، ان پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ البتہ وہ قسمیں جو تم باقاعدہ ارادے سے کھاؤ گے اس پر تمہارا محاسبہ ہوگا۔ اور پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات انسان کو وہ ارادے سے کھائی ہوئی قسم توڑنی پڑ جائے، اور اس میں سے بعض تو قسمیں وہ ہیں کہ جس کا باقاعدہ قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ غصے میں آ کر کسی نیکی سے اپنے آپ کو روک بیٹھے قسم کھا کر، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی قسم توڑے اور اس کا کفارہ ادا کرے۔ تو اس کا کفارہ بھی یہاں پر بیان ہو گیا کہ اگر ایسا کرنا پڑے تو فکفارتہ اطعام 10 مساکین، تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، اوسط درجے کا کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ وکسوتہم، اور ان کو کپڑے پہنانا ہے۔ او تحریر رقبۃ، یا کسی غلام کو آزاد کرنا ہے۔ فمن لم یجد، اور جو یعنی صاحب حیثیت بالکل نہ ہو کہ وہ کھانا بھی 10 آدمیوں کو نہ کھلا سکتا ہو اور کپڑے بھی بنا کر نہ دے سکتا ہو اور غلام بھی اس کے پاس نہ ہو کہ اس کو وہ آزاد کرے، تو پھر فصیام 3 ایام، تو اس کے ذمے 3 دن کے روزے ہیں۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ اذا حلفتم، جب تم حلف لے بیٹھو، جب تم قسم کھا بیٹھو۔ لیکن اصولی طور پر واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ یوں اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ شراب اور جوئے کے بارے میں گفتگو سورہ بقرہ سے شروع ہوئی تھی۔ سورہ بقرہ میں ایک سوال سامنے آیا تھا کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں
شراب اور جوئے کے بارے میں کہ ان کا حکم کیا ہے کہ یہ دین کے ساتھ کچھ کمپیٹیبل معلوم نہیں ہوتے۔ یہ سوال کرنے والوں میں اکثر و بیشتر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو سینس عطا کی تھی کہ امام مولانا شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے 17-18 مقامات گن کے دکھائے ہیں کہ جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے اللہ تعالیٰ کی وحی نے مطابقت اختیار کی یا ان کی تائید میں وحی نازل ہوئی۔ تو ان میں سے ایک سوال تھا کہ یہ شراب اور جوا کیسا ہے؟ تو کہا گیا کہ ہاں اس میں بڑا گناہ ہے، کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن اس کا گناہ، ان دونوں کا گناہ فائدے سے بڑھا ہوا ہے۔ اشارہ کیا تھا کہ بہتر ہے کہ باز رہو۔ پھر سورہ نساء میں کہا گیا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جانا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جانا۔ اشارہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اور اب یہاں آخری حکم جو ہے وہ آ رہا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور پانسے کے تیر، یہ سب یعنی فال ڈالنے کا اور لاٹری کے ذریعے تھے، رجسن، یہ ناپاک اعمال ہیں اور شیطان کے سجھائے ہوئے ہیں، فاجتنبوہ، لہذا ان سے اجتناب کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس کے بعد پھر فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ بے شک شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ وہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان بغض و عداوت پیدا کرتے ہیں۔ انسان شراب پیے گا اور شراب میں انسان کو ہوش نہیں رہتا، غصہ آئے گا تو جو ہاتھ میں آئے گا وہ مار دے گا، پھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ کسی خاتون کو اسالٹ کرے گا، اس کا بھی خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ لڑائی جھگڑے اس کے نتیجے میں ہوں گے۔ اسی طرح کوئی شخص آپ کا کوئی کام کرتا ہے اور پھر آپ اس کو اس کی تنخواہ دیتے ہیں، اس کی ویجز دیتے ہیں، اس کی مزدوری ادا کرتے ہیں، تو آپ کو دکھتا نہیں۔ لیکن کوئی شخص صرف چانس کی بنیاد پر، جوئے کی بنیاد پر آپ سے کچھ لے جائے تو پھر آپ کو غصہ آتا ہے، اشتعال آتا ہے، اور پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور پھر سارا فساد جو ہے وہ واقع ہوتا ہے۔ تو شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان بغض و عداوت پیدا کر دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے روک دے اور نماز سے روک دے۔ فہل انتم منتہون، تو باز آتے ہو کہ نہیں؟ یہ بڑا سخت انداز ہے، یعنی یہ بھی صرف نہیں کہا کہ حرام ہے، لیکن یہاں پر اس سے یعنی حرام سے بھی زیادہ بڑی بات کہی، باز آتے ہو کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہونا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، لیکن اسلام لانے سے پہلے انسان نے بہت سے گناہ کیے ہوتے ہیں، اور اسلام لانے میں کوئی شخص جو ہے وہ ایمان کے اعتبار سے تو کفر سے پاک ہو جاتا ہے، لیکن اس بات کا امکان موجود ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو۔ فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہیں اچھے عمل کیے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس پر جو کچھ وہ کھا پی چکے، کھا ہڈا چکے۔ اذا متقوا وآمنوا، جب وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے ایمان لے آئیں اور نیک عمل کرنا شروع کر دیں، ثم اتقوا، پھر مزید اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ ایمان کی منزلیں طے کریں، ثم اتقوا واحسنوا، اور پھر مزید اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے وہ احسان کی روش اختیار کر لیں۔ احسان کی روش کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی کی پرفارمنس جو ہے وہ اس مائنڈ کے ساتھ کرے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ آئیڈیل تو یہ ہے کہ اسے یہ فیل ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ کوئی بہت اونچا مقام ہے۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تعریف یہ فرمائی، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرے، بندگی ایسے کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور پھر اگر اس لیول تک نہ پہنچ سکو تو کم سے کم یہ تو یاد رہے کہ انہ یراک، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت ہوگی انسان کی تو انسان کی پرفارمنس میں جو ایکوریسی اور پرفیکشن آئے گی اس کا آپ تصور کیجئے، تو یہ مقام احسان مائنڈ کے اعتبار سے بھی ہے، اور ظاہر ہے اس کا اثر انسان کے عمل اور اس کی پرفارمنس پر بھی پڑے گا۔ اس کے بعد ایک بہت اہم بات زیر بحث آ رہی ہے، اور وہ ہے احرام کی پابندیاں۔ یعنی کوئی شخص جب احرام باندھ لیتا ہے تو اس پر کچھ پابندیاں عائد ہوتی ہیں، مثلاً وہ ناخن نہیں کاٹ سکتا، بال نہیں کاٹ سکتا،
اور اپنی بیوی کے ساتھ بھی جنسی موضوع پر کوئی گفتگو نہیں کر سکتا۔ اسی میں ایک پابندی کیا ہے کہ وہ شکار نہیں کر سکتا خشکی کے اوپر، خواہ وہ شکار جو ہے بالکل اس کے پاس آ کے کھڑا ہو جائے۔ تو یہاں یہ کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں لازماً آزما کے رہے گا، شکار میں سے کچھ دکھا کر لا کر، تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ، جو تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزوں کی اپروچ میں ہوں گے، لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ تعالیٰ سارٹ آؤٹ کرے کہ بن اللہ تعالیٰ کو دیکھے بغیر اس سے کون ڈرتا ہے، اور جو کوئی حد سے بڑھے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اس کے بعد واضح الفاظ میں فرمایا کہ جب تم احرام میں ہو تو شکار نہ کرنا، اور جو کوئی ایسا کرے گا جان بوجھ کر تو اس کی سزا کیا ہے؟ اسی طرح کا چوپایا جس میں سے 2 معتبر شخص مقرر کریں، جو تم میں سے 2 معتبر شخص مقرر کریں، قربانی کرے اور قربانی کعبے پہنچائی جائے، یا اس کا کفارہ دے مسکینوں کو کھانا کھلا کر، یا اس کے برابر روزے رکھ کے، تاکہ اپنے کام کی سزا کا مزہ چکھے۔ یعنی وہ کاسٹ کیلکولیٹ کرائی جائے گی، اور اس کاسٹ کا یا کھانا کھلائے یا پھر اتنے مسکینوں کو، تو جتنے مسکینوں کو کھانا کھلائے گا اتنی ہی تعداد میں روزے رکھنے پڑیں گے۔ یہ بڑی سخت پابندی ہے، بڑی سخت سزا ہے۔ سمندر کے اندر جو سمندری جانور ہیں ان کا شکار کرنا جائز ہے۔ یہ بڑی منطقی بات ہے اور بڑی سینسیبل ایک اپروچ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات سے بڑھ کر سینسیبل بات کس کی ہو سکتی ہے؟ زمین میں آپ کے پاس چوائس ہے کہ کوئی گوشت کھانا فرض تو نہیں ہے، آپ جب دال کھا سکتے ہیں، یہاں بہت 100 قسم کی چیزیں ہیں، جو سبزیاں اویلیبل ہیں وہ آپ کھا سکتے ہیں، لیکن سمندر کے اندر اگر آپ کے پاس خوراک نہیں ہے، ذخیرہ خوراک کا، تو پھر اللہ تعالیٰ وہاں پر آپ کو اجازت دیتا ہے، لیکن خشکی پر اجازت نہیں دیتا۔ اسی بارے میں ایک بڑی اہم بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے مسلمانوں کی، اے ایمان والو مت سوال کرو ان چیزوں کے بارے میں جو ظاہر کر دی جائیں، جو اگر ظاہر کر دی جائیں، کھول دی جائیں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ۔ یعنی فضول سوال کرتے رہنا، خاص طور پر اللہ کے نبی سے جب وحی نازل ہو رہی ہو۔ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ جی ایک دفعہ حج کرنے کے بعد بھی حج کرنا چاہیے۔ آپ نے خاموشی اختیار کی، دوسری طرف منہ کر لیا، اس طرف آیا، دوبارہ آپ سے یہی سوال کیا، آپ نے اس کو اگنور کیا اور تیسری طرف منہ کر لیا۔ پھر آیا تو آپ نے اسے ڈانٹا، آپ نے فرمایا کہ تم دیکھ نہیں رہے کہ میں جواب نہیں دینا چاہتا، اگر میں ہاں کہہ دوں تو قیامت تک کے لیے دوسرا حج بھی فرض ہو جائے گا، اور اگر میں نہ کہہ دوں تو پھر ممنوع ہو جائے گا کہ گویا ایک دفعہ حج کرنے کے بعد آپ کو حج کرنے کی اجازت ہی نہیں۔ تو جب وہی نازل ہو رہی ہے تو اس میں احکام میں سختی آنے کا اندیشہ ہے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں تم پر فرض کی ہیں اور کچھ چیزیں تم پر حرام کی ہیں، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءٍ مِّنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوهَا، اور اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر کچھ باتوں کے بارے میں سکوت اختیار کیا ہے، خاموشی اختیار کی ہے، ان کی کھود کرید میں نہ پڑو۔ تو ہمیں اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد ہونا چاہیے کہ جتنی بات انہوں نے فرض کی ہے ہم فرض کو تو پکڑ لیں زور سے، اور جن باتوں سے روکا ہے ہم مجھ سے دور رہیں، تاکہ غلطی سے بھی ہم ان میں انوالو نہ ہو جائیں، اور اسی سے انسان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں 3 مقامات پر یہ ذکر ہے کہ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں اور بے حیائی سے اجتناب کرتے ہیں، دور رہتے ہیں، ان کے لیے بڑے تعریفی کلمات ہیں قرآن مجید کے اندر۔ انسان 100% ٹھیک تو کبھی نہیں ہو سکتا، بڑے بڑے گناہوں سے آپ جو احکام محرمات ہیں ان سے اجتناب کرے، اور جو فرائض ہیں ان پر پکا ہو جائے تو انشاءاللہ اس کے لیے جنت کا راستہ اللہ تعالیٰ کھول دے گا۔ یہاں پر یہ بات بھی واضح کی کہ ایسی ہی حرکت پہلی قوموں نے کی تھی، یعنی بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
ایک خاص معاملے میں حکم دیا کہ ان سے کہو کہ گائے ذبح کریں اور اس کا گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ جو مرگی میت ہے اس کے ساتھ مس کریں، میت خود بتائے گی کہ میرا قاتل کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نوے کیا اللہ تعالیٰ کا حکم کہ ان تذبحوا بقرہ، کہ تم گائے ذبح کرو، بیل ذبح کرو۔ تو انہوں نے 4 سوال کیے ان سے، سمجھ نہیں آئی کیسا ہو، رنگ کیسا ہو، اور ذرا بتائیں کیسا ہو۔ تو اسپیسیفائی ہوتے چلے گئے تو شاید وہ اس پورے علاقے میں اس طرح کی کوئی ایک ہی گائے تھی، اور وہ باہر غریب آدمی تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بندوبست کر دیا کہ اس گائے کو جا کر انہوں نے خریدا منہ مانگے دام دے کر۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا نظام ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کے اس نظام میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی کام سے کس کس کو فائدہ پہنچا رہا ہے، کس کس کو نقصان پہنچا رہا ہے، یہ سب چیزیں ہماری کیلکولیشن میں نہیں آ سکتی۔ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم سمپلی یہ تسلیم کر لیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارا کام اس کی بندگی ہے، جو حکم وہ دے وہ ہم بجا لائیں، اور جس سے منع کر دے، روک دے، ہم اس سے اجتناب کریں۔ یہ کچھ اوہام تھے ان کے ہاں، ان کی نفی کی جا رہی ہے۔ بحیرہ، وہ اونٹنی جو بتوں کی نظر کی جاتی تھی، اس کے کان پھاڑ کر چھوڑ دیتے تھے، اور کوئی اس کا دودھ نہیں دو سکتا تھا، اجازت نہیں تھی کسی کو۔ اس کے بعد صائبہ، جانور جو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا اور اس پر بوجھ نہیں لاتے تھے۔ اس کے بعد وسیلہ، وہ اونٹنی جو اول عمر میں اوپر تلے 2 مادہ بچے دیتی، اسے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ حام، وہ اونٹ تھا جو پوتوں والا ہو جائے، کہ اس نے کسی اونٹنی کو حاملہ کیا اور اس سے کوئی بچہ پیدا ہوا، اور پھر آگے اس سے کوئی اور بچہ پیدا ہوا، یعنی اونٹ دادا بن گیا، تو اب وہ اونٹ جو ہے وہ بھی بتوں کی نظر پہ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون، کہ اللہ تعالیٰ نے نہ بحیرہ کو بنایا یا مقرر کیا ہے، نہ صائبہ کو، اور نہ وسیلہ اور حام کو۔ یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ جھوٹ باندھے گئے ہیں، یعنی ان کا موقف یہ تھا کہ یہ شریعت ابراہیمی میں ان چیزوں کو محترم بنایا گیا ہے، اس پر ہم عمل کر رہے ہیں، تو اس کو صریح بہتان قرار دیا گیا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف آؤ، تو کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر عمل کرتے ہوئے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ سورہ مائدہ کے آخر میں ارشاد ہوا، آخری 2 رکوع شروع ہوتے ہیں اس بات سے کہ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جب اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو جمع کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ تمہاری قوموں نے کیا جواب دیا تھا، قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں تو کچھ معلوم نہیں ہے، انک انت علام الغیوب، بے شک تو چھپی باتوں کا بھی جاننے والا ہے۔ یعنی ہم تو صرف کچھ ظاہر چیزیں جو ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا تھا، فلاں نے ایسے کہا تھا، رسپانس یہ ملی تھی، لیکن ان کے اندر دل میں کیا تھا، کیوں ایسا انہوں نے کیا تھا، تو وہ بھی جاننے والا ہے، لہذا ہم کیا بتائیں، تو سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے 2 اہم تذکرے جو ہیں وہ آئے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، یاد کر میرے مہربانیوں کو جو میں نے تم پر اور تیری والدہ پر کی تھی، تکلم الناس فی المہد وکہلا، اور تو کلام کرتا تھا بنگھوڑے میں بھی، یعنی ماں کی گود میں بھی، اور بڑھاپے میں بھی۔ یہاں بھی اصل میں اشارہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس لیے کہ ان کا رفع آسمانی ارلی 30s میں ہو گیا تھا، بوڑھے تو ہوئے نہیں، تو واپس تشریف لائیں گے، باقاعدہ شادی کریں گے، بوڑھے ہوں گے تو لوگوں سے کلام کریں گے۔ اور یاد کرو جب میں نے تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی تھی، یعنی تورات و انجیل کی، اور یاد کرو جب تم تخلیق کرتے تھے مٹی سے پرندے کی طرح کا ایک جسم، بیزنی میرے حکم سے، فتنفخ فیہا فتکون طیرا بیزنی، اور پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا۔
وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور تو پیدائشی اندھے اور کوڑی کو یعنی لیپروٹک پیشنٹ کو تندرست کرتا تھا میرے حکم سے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِی، اور جب تو قبر سے مردہ کو زندہ نکال لیتا تھا، زندہ کر کے نکال لیتا تھا میرے حکم سے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب میں نے حواریوں کو وحی کی، أَنْ آمِنُوا بِی، کہ تم مجھ پر ایمان لاؤ، وَبِرَسُولِی، اور میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ، قالوا آمنا، تو کہنے لگے ہم ایمان لاتے ہیں، وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، اور تو گواہ رہے، آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس کے بعد ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ایک بڑا اہم واقعہ زیر بحث آ رہا ہے اور بہت ہی سبق آموز واقعہ ہے۔ وہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک بڑا عجیب تقاضا کیا کہ یا عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کیا آپ کا رب اس پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک تھال، ایک دسترخوان اتار دے؟ یعنی سمجھیے بات کو کہ ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی ہمیں پرووائڈ کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ پرووائڈ کرتا ہے بالکل فزیکل ذرائع سے۔ یعنی کوئی کسان ہے جو گندم کا بیج بوتا ہے، پھر فصل جو ہے وہ اٹھتی ہے، پکتی ہے، پھر کٹائی ہوتی ہے، پھر آٹا پیسا جاتا ہے اور پھر اس کو گوندا جاتا ہے، پھر گوند کر وہ روٹی بنائی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک جانور، ایک چوزا جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کو باقاعدہ پھر پکا کر کھایا جاتا ہے۔ اسی طرح باقی سبزیاں ہیں، سب کی سبزیاں کیا ہیں، وہ باقاعدہ زمین سے اگتی ہیں اور پھر کسی کو چھیل کر کاٹا جاتا ہے، کسی کو کسی دوسرے انداز سے، جیسے بھنڈی ہے اس کو چھیلا نہیں جاتا، بس صرف اس کی جو ڈنڈی ہے وہ اتار کر اور پھر وہ باقی کھائی جاتی ہے۔ تو کچھ جو ہے وہ بغیر چھیلے کھائی جاتی ہیں، کچھ چھیل کر کھائی، یہ سارے جو ہیں یہ مادی ذرائع ہیں جن کو ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا تقاضا کیا تھا کہ آسمان سے ایک پکا پکایا آئے، جیسے بنی اسرائیل کو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں من و سلوہ جو ہے وہ عطا کیا جاتا تھا۔ تو اسی کی ایک بدلی ہوئی شکل کیا ہے کہ وہ کھانے جو ہم کھاتے ہیں، وہ دسترخوان جو ہے وہ ہمارے سامنے پورا پورا تھال، جس میں سے روٹی بھی ہو اور کچھ اس میں ایک دو ڈشز جو ہیں وہ کھانے کی بھی ہوں، چاول بھی ہوں، اور اس میں کوئی سویٹ ڈش بھی ہو، یہ باقاعدہ جیسے ہم عام کسی مہمان کو سرو کرتے ہیں، ہمیں یہ تھال جو ہے وہ آسمان سے اترے۔ قالت اتقوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً ان سے کہا اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ یہ کیا کہہ رہے ہو کہ کیا اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے؟ اس میں تو ایمان کی نفی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، یہ تم نے کیا بکواس کی ہے؟ بہرحال اس پر جواب انہوں نے دیا کہ نرید ان ناکل منہا وتطمئن قلوبنا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمیں دل کا اطمینان حاصل ہو، کس پر؟ ایمان پر۔ ہم اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے مانتے ہیں، یعنی فزیکل ذرائع سے یہ سب کچھ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سب اللہ کر رہا ہے، اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ ایک ایتھسٹ جو ہے، ایک ملحد جو ہے، وہ یہ پوائنٹ آف ویو رکھتا ہے اس پر کہ یہ بائی چانس ہو رہا ہے سارا کچھ۔ ہمارے پاس اس کے لیے ہم دلائل سے اس کی نفی کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، بائی چانس کچھ ہوتا ہے، اس سے ہمیشہ جو ہے وہ تخریب واقع ہوا کرتی ہے، ڈسٹرکشن ہوا کرتی ہے، کبھی بھی کسی ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں کوئی کنسٹرکٹیو کام نہیں ہوتا۔ لیکن اگر یہ سارا کچھ جو ہے پروڈکٹیو پورا ایک نظام چل رہا ہے، یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا۔ انسان دودھ پیتا ہے، یہ ایکسیڈنٹ ہے کہ وہ دودھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایک بکری، ایک گائے، ایک بھینس اور ایک اونٹنی کے جسم میں سے کشید کر کے دے رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں کوئی دودھ جو ہے پڑا ہوا ہے تو ہم جو ہے وہ اس کا پیٹ چاک کر کے نکال لیتے ہیں۔ بالکل تازہ دودھ اس وقت کشید ہو کے آتا ہے اور اس کو انسان پیتا ہے۔ کین اٹ بی این ایکسیڈنٹ؟ نو۔ اولاد جو ہے وہ انسان کی ضرورت ہے، نہ عورت تنہا اولاد پیدا کر سکتی ہے، نہ مرد پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہ کیا ایکسیڈنٹ ہے کہ مرد و عورت کا ملاپ ہوتا ہے اور پھر اس سے اولاد پیدا ہوتی ہے؟ اور پھر کیا یہ ایکسیڈنٹ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے جسم کی ساخت بنائی ہے کہ وہ مرد کے نطفے کو پروسیس کر کے اس سے ایک بچہ پروڈیوس کر کے دیتی ہے. ہرگز ہرگز یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے. اس کا پورا ہارمونل سسٹم جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے, اس کی ساری بایو کیمسٹری جو ہے اس کو سپورٹ کرتی ہے. اٹ کینٹ بی این ایکسیڈنٹ. بڑی خوبصورت آیات ہیں سورہ واقعہ کے اندر. وہیں فرمایا گیا افرأیتم ما تحرثون, کیا تم نے غور کیا کہ تم بوتے کیا ہو زمین میں؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون, کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اس کے اگانے والے ہیں؟ یقیناً یہ بیج کا پھٹنا اور پھر اس میں سے پودا نکلنا اور اس کا ہماری خوراک بننا, یہ سب کا سب یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا. یعنی بڑی ہی غیر منطقی بات ہے کہ جو وہ کرتے ہیں. بس صرف یہ کہ دلیل مانگتے ہیں کہ کوئی دلیل دو اس کی, اور دلیلوں کو رد کرتے چلے جاتے ہیں. ان سے میں پوچھتا ہوں کہ مجھے کوئی ایکسیڈنٹ دکھا دیں, کوئی چانس آپ سے آپ کوئی کام ہوتا ہوا دکھاتے جس میں کوئی کنسٹرکشن ہوتی ہو. تو یہ سارا کا سارا جو کائنات کا ایک پورا نظام ہے یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے. لیکن بہرحال اطمینان قلب کے لیے جیسے ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ, ربا مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اولم تؤمن, کیا تیرا ایمان نہیں ہے؟ نو بلا, یس میرا ایمان تو ہے, ولکن لیطمئن قلبی, میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں. تو یہی بات جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے کہی کہ ہمارا دل تاکہ مطمئن ہو اس ایمان پر, اس لیے ہم یہ تقاضا کر رہے ہیں. یعنی ہم مانتے تو ہیں. اس پر اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ درخواست اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دی. قال عیسیٰ ابن مریم اللہم, تو عیسیٰ ابن مریم نے عرض کی اے اللہ ربنا, ہمارے رب, انزل علینا مائدۃ من السماء, تو ہم پر آسمان سے ایک کھانے کا تھال اتار دے, تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا, اور وہ دن ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے عید قرار پائے گا. یہ ساری جو عیدیں ہیں اور جتنے بھی قوموں کے اندر دن ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, وہ اہم ایونٹس کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اس سے بڑا ایونٹ کیا ہوگا کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تھال اتارا اور لوگوں نے اپنے ہاتھ سے اسے چھوا اور خود اس کو کھایا, تو وہ ہمارے لیے اگلے پچھلوں کے لیے عید بن جائے گا اور تیری جانب سے ایک نشانی ہوگا. وارزقنا وانت خیر الرازقین, اور تو ہمیں عطا کر, تو بہترین عطا فرمانے والا ہے. قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی منزلها علیکم, میں وہ تم پر اتار تو دوں گا, لیکن یاد رکھنا فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین, میں اسے نازل تو کر دوں گا, لیکن اس کے بعد جس نے کفر کیا, اب یہاں کفر اگر دونوں معنوں میں لے لیں پھر بھی بہت ٹھیک بیٹھے گا کہ جس نے کفر کیا یعنی انکار کیا, ایمان سے پھرا, یا جس نے ناشکری کی. بنی اسرائیل کی تاریخ جو ہے وہ ناشکریوں سے بھری پڑی ہے. تو میں اس کو عذاب بھی وہ دوں گا جو اس سے پہلے میں نے کسی کو نہ دیا ہو, یعنی انپریسیڈنٹڈ پنشمنٹ. اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیامت کے دن جو اللہ کے حضور پیشی ہوگی اس کا ذکر ہے, اور یہ بہت حسین مقام ہے. بعد میں جا کے میں بتاؤں گا کہ اس کی ایک آیت تو وہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر تہجد کی نماز میں بار بار پڑھتے رہے. واقعہ کیا ہوگا, فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ, یاد کرو جب وہ وقت کو کہ جب اللہ تعالیٰ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم, أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ, اے مریم کے بیٹے عیسیٰ, کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ تم اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ قال, اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں عرض کریں گے سبحانک, اے اللہ تو پاک ہے, ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق, میرے لیے ممکن نہیں تھا, میرے لیے شایان شان نہیں تھا, مجھے زیب نہیں دیتا تھا کہ میں کوئی ایسی بات کہوں جس کے کہنے کا مجھے حق نہیں ہے. بہت خوبصورت کلمات, بہت خوبصورت کلمات. ان کنتو قلتو,
اور بالفرض والحال میں نے کوئی ایسی بات کہی بھی ہوتی فقد علمتا ہو، تو تیرے علم میں ہوتی، یعنی تجھے پتا ہے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. تعلم ما فی نفسی، اس لیے کہ تو جو میرے دل میں ہے اس کو بھی جانتا ہے. وما اعلم ما فی نفسک، اور جو آپ کے مائنڈ میں ہے میں اسے نہیں جانتا. یقیناً تو چھپی باتوں کا بھی جاننے والا ہے. ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ، میں نے ان سے صرف وہی بات کی تھی، وہی بات کہی تھی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا. کیا تھی وہ بات؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ بندگی کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور جب تک میں ان میں رہا ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا. لیکن اس کے بعد فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب تو نے مجھے پورا لے لیا. وفا یفی کے معنی پورا کرنا، وفا یوفی کے معنی پورا دینا، اور توفا یا توفا کے معنی پورا لے لینا. تو یہاں پر فلما توفیتنی، یہ باب تفاعل سے ہے، جب تو نے مجھے پورا لے لیا. تو اس لفظ کا مجازی اطلاق جو ہے وہ عام موت پر ہوتا ہے، اس لفظ کا صحیح اطلاق جو ہے وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہی ہوا ہے، پورا لے لیا. کنت انت الرقیب علیہم، پھر تو ہی ان کا نگران تھا، یعنی جب تک میں ان میں موجود تھا میں ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا، مجھے وصول کر لیا، تو کنت انت الرقیب علیہم، پھر تو ہی ان کا نگہبان تھا. وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز پر گواہ ہے. یہ آخری آیت جو ہے، یہ میں نے عرض کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر تلاوت کرتے رہے تہجد کی نماز میں، اور اس آیت کو انجوائے کرتے رہے. ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو انہیں سزا دے، عذاب دے، تو تیرے ہی بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو انہیں بخش دے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو تو آل مائٹی وائز ہے. یعنی دونوں جملوں میں یعنی مغفرت کو انووک کیا گیا ہے. یعنی یہ کہہ کر کہ تیرے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ذرا ابھارا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سمجھ کر انہیں معاف کر دے. اور دوسری آیت میں تو واضح کہہ دیا اگر تو بخش دے، معاف کر دے، تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یعنی بڑے سے بڑا جو افسر ہوتا ہے کسی ادارے میں، کسی پرائیویٹ ادارے میں، وہ جو قوانین ہیں ان کا پابند ہوتا ہے، لیکن جو مالک ہوتا ہے اس ادارے کا وہ کسی قانون کا پابند نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کو اگر ہم کوئی ایڈمنسٹریٹر مانیں گے اس کائنات کا، تو پھر تو شاید اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جو قواعد اور ضوابط ہیں ان کے مطابق جس کو معاف کرنا ہے اس کو معاف کرنا ہے، اور جس کو معاف کرنے کی گنجائش نہیں ہے اسے معاف نہیں کیا جا سکتا. جیسے ملکی قوانین کے اندر سپریم جو ہے وہ آئین کو سمجھا جاتا ہے سیکولر نظام میں، اور جج جو ہے وہ بھی آئین کا حلف اٹھاتا ہے. صدر، وزیر اعظم، سب کے سب جو ہیں وہ آئین کا حلف اٹھاتے ہیں، ان کے اپنے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا. جتنی کسی لا کے اندر پروویژن ہے اتنی رعایت کسی کو دے سکتا ہے جج، جو پروویژن لا میں نہیں ہے وہ نہیں دے سکتا. لیکن اگر کوئی بادشاہ ہو کسی ملک میں بجائے جمہوریت کے، تو پھر وہ بادشاہ جو ہے وہ آل ان آل ہوتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے جو چیز چاہتا ہے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے محروم رکھتا ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا نمرود کے دربار میں کہ میرا رب زندگی اور موت دیتا ہے، انہوں نے کہا لو میں دیتا ہوں زندگی اور موت. اور جیل سے ایک قیدی کو بلایا جس کو قتل کی سزا سنائی جا چکی تھی، کہا جا تم آزاد ہو. اور دوسرے قیدی کو بلایا، اس کا کہا گردن اڑا دو، اس کی گردن اڑاتے کہا میں زندگی اور موت دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ رب ہے، وہ بادشاہ ہے. تو انک انت العزیز الحکیم، اگر تو بخش دے گا تو اللہ تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بہت خوبصورت اسلوب ہے. اللہ کے نبی سے بہتر بات کرنے کس کو آتی ہوگی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلمات ہیں، اور یقیناً ہم میں سے کوئی اللہ کے کسی نبی کے برابر کوئی کلام نہیں کہہ سکتا، کوئی بات نہیں کہہ سکتا. اللہ تعالیٰ نے جو سمجھ بوجھ، عقل، بات کرنے کا سلیقہ اپنے پیغمبروں کو سکھایا ہے، ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. تو آخر میں فرمایا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا
تو یہ جو دن ہے یہ سچوں کو فائدہ دینے کا ہے. لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ ہوگی بڑی کامیابی. للہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین اور ان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. وما فیہن، اور جو کچھ ان کے اندر ہے آسمان اور زمین میں بھی اور جو کچھ ان کے اندر ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. سورۃ الانعام کی پہلی آیت جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تورات کی پہلی آیت تھی، یعنی ظاہر ہے وہاں عبرانی زبان میں ہوگی، لیکن وہ مضمون جو ہے وہ یہاں پر سورہ انعام کی پہلی آیت میں آیا ہے. بڑی گلوریس آیت ہے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. سب تعریف، سارا شکر اس اللہ کا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو یعنی کائنات کو بنایا اور اندھیرے اور روشنی بنائی. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی کافر چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے کا ہمسر بناتے ہیں، اللہ کے سوا دوسری چیزوں کو. وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر ایک مرنے کا ایک وقت مقرر کیا. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور اس کے پاس ایک اور وقت بھی ہے یعنی قیامت کا دن جو اس نے مقرر کر رکھا ہے. ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ، تم اے کافرو اللہ کے بارے میں پھر بھی شک کرتے ہو. وہی تو ہے کہ جس نے، وہی ہے آسمانوں اور زمین میں، اور وہ جانتا ہے تمام پوشیدہ چیزوں کو بھی اور کھلی چیزوں کو بھی اور تمہاری تمام کرتوتوں کو بھی. کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ان سے پہلی کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے پاؤں ملک میں ایسے جما دیے تھے جن جیسے ہم نے مکے والوں کے یہاں مکے میں نہیں جمائے. ہم نے ان پر آسمانوں سے می برسائے. وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، اور ہم نے ان کے نیچے نہریں بہائیں، دریا بہائے. پھر بھی فاہلکناہم بذنوبہم، ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا. وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین، اور ہم نے ان کے بعد اور امتیں پیدا کر دیں. سورۃ الانعام کا ایک اہم مضمون قریش کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسی معجزے کا تقاضا ہے. اس صورت میں یہ مضمون بڑی وضاحت کے ساتھ آیا ہے. اس کا آغاز ہوا کہ قریش تقاضا کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم یہ کتاب جو کلیم کرتے ہو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوئی، پھر آپ نے اسے باقاعدہ کاغذ پر منتقل کروایا یا اس کو تحریر کروایا بلیک اینڈ وائٹ میں. اس کا جواب دیا جا رہا ہے وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اگر ہم کوئی کتاب نازل کر دیں کاغذوں پر لکھی ہوئی اور پھر وہ اپنے ہاتھ سے چھو کر بھی دیکھ لیں، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ، پھر بھی یہ کافر کہیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیا گیا کہ تم کہتے ہو کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، لیکن ہمارے سامنے تو تم بول رہے ہو، ہم تب اسے اللہ کی کتاب مانیں گے کہ ہمارے سامنے کوئی فرشتہ آسمان سے اترے، ہاتھ میں کتاب لیے ہوئے تمہیں ڈیلیور کرے، ہم ہاتھ لگا کے دیکھ لیں تو ہم مان لیں گے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے اور تم اللہ کے رسول ہو. یا گو دی ادر وے راؤنڈ، ہمارے سامنے تم خالی ہاتھ آسمان پر جاؤ اور کچھ دیر کے بعد کتاب لیے ہوئے واپس آ جاؤ، ہم مان لیں گے کہ وہ کتاب اللہ کی کتاب ہے اور تم اللہ کے رسول. اب اس پر جواب دیا جا رہا ہے کہ تو اس کے بعد بھی تم کہو گے کہ ہم جادو کر دیا گیا ہے، تو پھر اس کا کیا علاج ہے؟ بار بار جو ہے یہ بات جو ہے کہی گئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھبرائیں مت، پہلوں کا بھی انکار کیا گیا ہے. یعنی بٹوین دا لائن ایک بڑی اہم بات ہے کہ قوم صالح سے قوم نے تقاضا کیا کہ وہ جو پہاڑ ہے اس میں سے ایک اونٹنی برآمد کر کے دکھاؤ. حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی اور درخواست منظور ہو گئی، اور عین ان کے سامنے اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی برآمد ہو گئی. آتے ہی اس نے بچے کو جنم دے دیا. اب اس صورت کی بیک گراؤنڈ میں آپ کو وہ چیز ملے گی کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بھی خیال آتا تھا، کوئی آپ کا اصرار نہیں تھا، لیکن
ایک خیال آنا کہ لوگ مجھے مان نہیں رہے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی سپورٹ کر دے جیسے صالح علیہ السلام کو سپورٹ کیا تھا۔ انسان کا یہ معاملہ ہے کہ یہ انسان بعض اوقات جو ہے وہ کسی خاص معاملے میں اتنا پریشان ہوتا ہے کہ وہ اس کے سارے پہلوؤں کو نہیں دیکھتا اور پھر دل میں خیال آتا ہے کہ ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، ہو ہی جائے تو جب تقاضا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کر بھی سکتا ہے، ہو ہی جائے تو کیا حال ہے۔ اس کا بھی جواب آپ کو اس صورت کے اندر ملے گا۔ بڑی سخت آیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ترجمہ کرنا ہماری مجبوری ہوتی ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ کو زیادہ ہی معجزہ دکھانا پسند آ رہا ہے، حصی معجزہ، تو آپ زمین میں سرنگ لگا لیں یا آسمان پر سیڑھی لگا لیں اور ان کو معجزہ لا کر دکھا دیں۔ ہماری حکمت میں معجزہ دکھانا نہیں ہے۔ کیوں؟ وہی بات جو مائدہ کے سلسلے میں آئی تھی اس پارے میں کہ میں آسمان سے تھال اتار تو دوں گا، لیکن یاد رکھنا پھر جس نے کفر کیا پھر اس کی خیر بھی نہیں ہے۔ تو یہاں بھی کیا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول تھے اور آپ کی امت آخری امت ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ آخری امت کو ہلاک نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اسی امت نے قیامت تک چلنا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا بھی ذمہ لیا، قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منزل مراد تک پہنچایا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اسکیمیں ہیں، اور اس امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کی، یعنی ڈائریکٹلی یہ الفاظ کہے نہیں گئے، لیکن بٹوین دا لائن آپ قرآن مجید میں پڑھیے گا کہ جیسے قرآن مجید کی حفاظت ہے، جیسے اسی طرح اس امت کی بھی حفاظت ہے۔ یہ پوری کی پوری امت کبھی ختم نہیں ہوگی، قیامت تک زندہ رہے گی۔ تو پھر ایک بہت اہم مضمون ہے، رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ تو یہاں پر بالکل اس سورت کی سورۃ انعام کے آغاز میں کہا گیا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور پھر جس چیز کا وہ کافر مذاق اڑایا کرتے تھے وہ چیز ان کے سامنے حقیقت بن گئی، اس نے ان کو گھیر لیا آگے، اور کہا گیا کہ ان سے کہو کہ زمین میں گھومو اور دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، کے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اب قریش کے جو تجارتی اسفار تھے شام کی طرف، اس پر وہ آثار ان بستیوں کے موجود تھے، اور ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا کہ ہمارے ملک میں بھی مونجداڑو ہے، ٹیکسلا ہے، ہڑپا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو کہا جاتا ہے کہ یہ 5000 سال پرانا اور یہ اتنے ہزار سال پرانا شہر ہے، اور اس شہر کی ایک طرف مضبوطی دکھائی جاتی ہے کہ اس میں 2-2 فٹ اور 3-3 فٹ چوڑی جو ہے وہ دیواریں ہیں، لیکن اگلا سوال جو ہے وہ لوگوں کو سوچنے کے لیے نہیں دیا جاتا کہ یہ پھر اتنی مضبوط دیواریں کیوں نہ ٹھہر سکیں، یہ اتنے مضبوط انتظامات جو ہیں وہ کیسے ختم ہو گئے؟ اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جس سے یہ قومیں اور ان شہروں کے رہنے والے موجوداڑو ہو، ہڑپا ہو، وہ دوچار ہوئے۔ بڑی اہم بات کہی گئی کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ جہاں تک اہل کتاب کا تعلق ہے، یہ مکی صورت ہے نا، تو قریش تو چلو انکار کر ہی رہے ہیں اس لیے کہ انہیں وحی کا کوئی تصور نہیں، نبی کا کوئی تصور نہیں، لیکن الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ تو اس کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، یعنی ایسی حرکت کر کے، بس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی جب تک انسان غور و فکر کر رہا ہے، اور خواہ اس کو 10 سال لگ جائیں، 20 سال لگ جائیں، لیکن ایک شخص اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور پھر اس نے انکار کیا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے ایمان لانے کی توفیق بھی سلب کر لیتا ہے۔ کفار میں سے کچھ جو ہیں وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور بظاہر آپ کی بات بڑے کان لگا کر سنتے ہیں، لیکن پیچھے ان کے کیا ہوتا ہے؟ مذاق اڑانا ہوتا ہے یا کوئی اور مقصد ہوتا ہے کہ ہم سنیں گے اور پھر جا کر اس کی کوئی نہ کوئی غلط ایکسپلینیشن دیں گے۔ ماننا ان کے پیش نظر نہیں ہوتا۔ تو منہم من یستمع الیک، ان میں سے کچھ بڑی غور سے آپ کی بات سنتے ہیں لیکن کبھی نہیں سمجھیں گے، اس لیے کہ وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ، اس لیے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، ان یفقہوہ، کہ وہ کہیں سمجھ نہ لیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں کو بوجھل کر دیا ہے، یعنی بہرا بنا دیا ان کو۔
کاش کہ تم دیکھو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا اب بتاؤ قیامت حق ہے کہ نہیں، آخرت حقیقی ہے کہ نہیں؟ قالوا بلا وربنا، تو اس وقت وہ کہیں گے کیوں نہیں، یس انڈیڈ، ہمارے رب کی قسم۔ قالا، تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو پھر اپنے کفر کی وجہ سے عذاب کا مزہ چکھو۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا بھی بہت ذکر ہے، لیکن اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ قریش اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود انکار کر رہے ہیں۔ وہ نشانی بیان ہوتی ہے، ساتھ ان کی طرف جو ہے وہ رخ ہوتا ہے، کہیں انہیں ڈانٹا جاتا ہے، کہیں ان کو آرگو کیا جاتا ہے ان کے سامنے، اور انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف اور قرآن مجید کی طرف ماننے کی دعوت دی جاتی ہے۔ بڑا اہم مضمون آیا ہے کہ اس دنیا میں جو مصائب اور تکالیف آتی ہیں اور عذاب آتے ہیں، وہ انسانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں تاکہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں۔ قرآن مجید میں ایک مضمون بار بار آیا ہے کہ یہ کافر جو ہیں جب کشتی میں ہوتے ہیں، بحری سفر کر رہے ہوتے ہیں اور کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے تو پھر صرف اللہ کو پکارتے ہیں، کسی بت کو نہیں پکارتے، لیکن جو ہی اللہ تعالیٰ انہیں خشکی پر لے جاتا ہے تو پھر دوبارہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ تو فرمایا یہاں پر فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، جب ان پر کوئی مصیبت آئی کیوں نہ وہ گڑ گڑائے، او ولکن قست قلوبہم، بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے، وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اور جو کچھ بھی حرکتیں وہ کر رہے تھے وہ ان کے لیے اور زیادہ پرکشش اور اٹریکٹیو بنا دی گئیں۔ سورۃ انعام کی آیت نمبر 46 میں فرمایا گیا کہ ان کافروں سے کہو نا، دیکھو بھلا اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں کو مہر کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ نعمتیں عطا فرمائے گا؟ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے دی تھی اور اب بھی اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون، دیکھو ہم کیسے اپنی آیات کو گھما پھرا کر بیان کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ لوگ منہ پھیرتے ہیں۔ اچھا، وہ جو تقاضے تھے قریش کے معجزے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپانس بڑی زبردست ہے۔ فرمایا قل لا اقول لکم انی خزائن اللہ، میں تم سے کب کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیبہ، اور نہ ہی میں غیب کا جاننے والا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الیہ، یقیناً میں تو پیروی کرتا ہوں صرف اس کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، کہو کہ کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اس کے بعد ایک بڑا اہم مضمون ہے جو قرآن مجید میں اور مقامات پر بھی آیا ہے لیکن جس خوبصورتی سے یہاں پر آیا ہے وہ ان میچڈ ہے۔ وہ مضمون کیا ہے کہ مومنوں اور کافروں میں فرق کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مومن تمہارے ساتھی، تمہارے دست و بازو ہیں، ان کو گلے لگاؤ، اور مومن کے مقابلے میں کافر کو دور کرو۔ یعنی باقی مضامین پر تو صرف یہ آیا ہے نا کہ مثلا ایک صورت میں فرمایا گیا کہ انذر عشیرتک الاقربین، خبردار تو پہلے کرو اپنے قریبی رشتہ داروں کو، واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، لیکن اپنے پر بچھاؤ ان مومنوں کے لیے جو تمہارا اتباع کرتے ہیں۔ آگے جا کر آئے گا سورہ عبس میں کہ ایک نابینا صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھنے کے لیے آئے، کیونکہ نابینا تھے، ان کو نظر نہیں آیا کہ مکے کا کچھ سردار بیٹھا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا، حالانکہ نہ ڈانٹا نہ روکا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایک شخص جو سننا نہیں چاہتا تمہاری بات، اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، اور جو چل کر آیا ہے اور وہ راستہ پوچھنا چاہتا ہے، اس سے تم بے اعتنائی برتے ہو۔ یہاں یہ مضمون بہت خوبصورتی سے آیا ہے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، وہ لوگ کہ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اسی کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تم ان کو اپنے آپ سے پرے نہ ہٹانا، تمہارے ذمے ان کا کوئی حساب نہیں اور ان کے ذمے تمہارا کوئی حساب نہیں، لیکن یاد رکھنا اگر تو نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دور ہٹا دیا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو بڑی زیادتی کرو گے۔ اس کے بعد فرمایا، بڑی یہ آیت تو کمال کی آیت ہے، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا،
فقل سلام علیکم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، بٹوین دا لائنز کیا ہے کہ وہ کوئی بڑا گناہ، کوئی کبیرہ گناہ کر بیٹھیں اور تمہارے پاس آئیں، فقل سلام علیکم، تو نہ صرف یہ کہ ان سے منہ پھیرو بلکہ انہیں ویلکم کرو اور ان سے کہو کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے تو اپنے اوپر رحمت کو لازم کیا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز لازم کی نہیں جا سکتی، وہ خود کہہ دے کہ میں نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کیا تو وہ بادشاہ ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، یقیناً جو کوئی تم میں سے جذبات میں آ کر یا لا علمی میں کوئی گناہ کر بیٹھے، ثم تاب من بعدہ واصلح، اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر دے، فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ آگے فرمایا قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، کہو میں تو اپنے رب کی جانب سے واضح دلیل پر ہوں لیکن تم جھٹلا رہے ہو، مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، میرے پاس نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو۔ وہ کیا ہے کہ ایک تقاضا تھا کہ نشانی دکھاؤ ثابت کرنے کے لیے تم اللہ کے رسول ہو، دوسرا کیا کہ یہ تو تم دھمکیاں دیتے رہتے ہو عذاب کی عذاب کی، عذاب آئے گا عذاب آئے گا، لاتے کیوں نہیں؟ کل کیوں، آج کیوں نہیں، شام کیوں، صبح کیوں نہیں؟ اس کا جواب ہے کہ میرے پاس نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو، ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے، یقص الحق وہو خیر الفاصلین، اور وہ حق کہتا ہے اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ عذاب مختلف قسم کے ہوتے ہیں، ان کا بھی ایک پوری آیت ہے اس پر کہ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ تم پر آسمان سے اوپر سے عذاب بھیج دے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعا، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے، ویذیق بعضکم باس بعض، اور پھر تمہیں ایک دوسرے سے لڑا کر ایک دوسرے کو غصے کا مزہ چکھائے۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو ہم کیسے آیات کو گھما پھرا کر بیان کرتے ہیں، لعلہم یفقہون، تاکہ یہ سمجھیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔